بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپورٹس تھرل کے ساتھ محسن علی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان 10 پن بالنگ فیڈریشن کے صدر اعجاز الرحمان صاحب، جن کا تعارف میں کیا کراؤں گا، پوری دنیا اور پاکستان تو اسپیشلی انہیں جانتا ہے۔ وہ انسان جو اپنی جیب سے اپنا گھر بیچ کے 10 پن بالنگ کو زندہ کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ 5 سال پہلے جب میں فل ایکٹیو تھا، دا نیشن کے ساتھ تھا، سپورٹس ایڈیٹر تھا، کافی جگہوں پہ اعجاز صاحب کے ساتھ جانے کا موقع ملا، اسپیشلی دبئی وغیرہ ہم نے کور کیا۔ پوری دنیا میں اعجاز صاحب نے پاکستان کے نام کو روشن کیا۔ انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کو آفر بھی کی تھی کہ یہ ورلڈ کپ کرا دیں گے 10 پن بالنگ فیڈریشن کا، اور کچھ نہیں مانگا، نہ پیسے مانگے، نہ خیرات مانگی، نہ زکوٰۃ مانگی، نہ سیکیورٹی مانگی، صرف یہ مانگا کہ جناب ہمیں کرنے دیں، اجازت دے دیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے یہ گورنمنٹ کی، یہ یا کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس کی یہ پالیسی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال ان سے پوچھیں گے کہ مستقبل کے پلانز کیا ہیں۔ وہ جو پاکستان سپورٹس بورڈ کے ساتھ ان کا ایک لانگ اویٹڈ ایک ایم او یو تھا، جسے ایگزیکٹو کمیٹی نے بھی کہا تھا کہ بالنگ کلب بنائیں، اور انہوں نے کہا تھا پیسے میں لگاؤں گا، پیسے میں لگاؤں گا، بجلی میں لگاؤں گا، سب کچھ میں کروں گا، پوری دنیا سے بالرز پاکستان میں منگاؤں گا۔ تو پوچھتے ہیں اعجاز صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے اعجاز صاحب آپ کا؟ شکر اللہ کا، خیریت سے؟ شکر۔ پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ اچھا ہوا آپ نے ایک چینل بنایا کہ آپ کی آواز جو ہے ان ایوانوں سے باہر کے ایوانوں تک بھی جائے گی۔ بس یہی کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کے علاوہ جو ہے نا کوئی ہماری آواز تو کون پہنچاتا سا نہیں میڈیا؟ ہے، یعنی کہ جو میڈیا عام کون سا میڈیا جسے عمران خان نے 2018 میں غرق کر دیا، ختم کر دیا؟ غرق کر دیا، تو انہوں نے سپورٹس کو بھی غرق کیا ہوا تھا۔ خیر اچھا اعجاز صاحب یہ بتائیے، کم ٹو دا پوائنٹ، آپ نے سپورٹس تھرل بنایا تو بڑی اچھی بات ہے کہ سپورٹس جب تک نہیں ہوگا تو تھرلنگ کہاں سے آئے گی لائیو میں۔ ابھی آپ کو جو ایک آپ نے پاکستان سپورٹس بورڈ کے ساتھ کوئی 10 سال پہلے ان کے ساتھ ہوا، منسٹر تھے ریاض حسین پیرزادہ صاحب، اب وہ خیر سپورٹس کے منسٹر نہیں، آج کل آپ کے دوست جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب ایک بڑے پاورفل آدمی ہیں اور مین آف ورڈز ہیں، جو کہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ تو ابھی سننے میں آ رہا ہے، مجھے پتہ لگا کہ دوبارہ کوئی ہل جل ہوئی ہے ایگزیکٹو کمیٹی نے، جو آپ کا بالنگ کلب تھا پاکستان سپورٹس بورڈ میں جو یہ اپارے میں ہے وہاں پہ بنانے کا، تو کہاں تک پہنچا، یا وہی پھر دوبارہ؟ دیکھیے محسن بھائی، اصل میں معاملہ یہ کہ لاسٹ جو ہے نا 2023 میں بھی جو ہے نا ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں بھی انہوں نے کہا تھا، مگر وہ جو ہے نا ابھی تک ہینڈ اوور ہمیں نہیں کیا ہے۔ حالانکہ ان کو جو ہے نا پوری پریزنٹیشن ہم نے دی کہ ہم کیا کریں گے، کس طرح کریں گے، ٹھیک ہے، جس میں دیکھیں اگر ہم فار ایگزامپل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا بالنگ کلب ادھر بن جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا سپورٹس ٹورزم کو بہت بوسٹ ملے گا، اتنا بوسٹ ملے گا، لوگ جو ہے نا لوگوں کو تفریح کے مواقع میسر ہوں گے، ٹھیک ہے، اور بہت جو ہے نا انکم جنریٹ ہوگا۔ ابھی اس وقت جو ہے میں سیکرٹری آئی پی سی کو ملا ہوں، اس دن ان کی کوئی میٹنگ آئی، انہوں نے کہا کہ آپ سپورٹ بورڈ آ جائے تو وہاں پہ ملاقات کرتے ہیں، مگر پھر دوبارہ جو ہے نا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ وہی سیکٹری ہیں ابھی یا چینج ہو گئے ہیں؟ نہیں، سیکٹری یہاں تو ہر ہفتے چینج ہو جاتا ہے نا۔ سیکٹری ابھی نئے آئے ہوئے، میری ملاقات ہوئی ان کے ساتھ، اس بارے میں جو ہے نا بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ آ جائے ادھر، جو ہے نا اپنا مدعا جو ہے نا وہ ڈسکس کریں ہمارے ساتھ، تو میں ڈی جی کے ساتھ پھر بات کر صاحب آپ نے پہلا کلب بنایا، اپنا گھر بیچا، ہمیں یاد ہے آپ کے گھر ہم آتے تھے، یہ G11 میں گھر تھا، آپ نے وہ گھر بیچ دیا اپنے شوق کے لیے، اپنے بچوں کے سر سے چھت چھین لی، آپ نے صفا گولڈ میں ایک بہت انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایک بالنگ ایلے بنایا، اور پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہوا، پورے پاکستان میں۔ حالانکہ بالنگ کلبز اور بھی تھے، چلیں کراچی میں تھے زیادہ تر، پنڈی اسلام آباد میں تو نام کا بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر آل آف اے سڈن وہ آپ کا گھر بھی گیا، آپ کا بالنگ کلب بھی گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا گیا۔ حکومت بجائے اس کے کہ آپ کی شکر گزار ہو کہ آپ نے بچوں کو ٹیبلیٹ سے آپ نے 50% جو ہے اپنے بالنگ پلیئرز آپ نے پاکستان، مجھے نہیں یاد پڑتا، میں شروع سے آپ کے ساتھ 2008-9 سے دیکھ رہا ہوں، 2000 میں آ کے آپ نے پاکستان 10 پن بالنگ فیڈریشن کی بنیاد رکھی، پھر در در آپ گئے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ گئے، جہاں آپ گئے ہم وہاں گئے۔ تو اعجاز صاحب آپ نے اتنی قربانیاں دیں، اس کے بعد آپ کو کیا ملا؟ دیکھیے ملا تو کچھ بھی نہیں، مگر ایک ایم تھا کہ یوتھ کو جو ہے نا موٹیویٹ کرے۔ تھک گئے یا نہیں تھکے؟ نہیں تھکا تو نہیں، ہار تو نہیں ماننی۔
گھر میں جانے دیتی ہیں بھابھی ابھی بھی؟ ہاں جانے دیتی. پھر تو بڑی ہمت ہے، ان کو سلام پیش کرنا پڑے گا. ان کو کیونکہ دیکھیں میرے جو بیٹے ہیں ان کو بھی ٹرین کیا ہوا ہے، دونوں کو پاکستان جونیئر نمبر 1 ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ اچھا کھیلتے ہیں، بلکہ چھوٹا جو ہے نا وہ جس بڑے سے طرح زیادہ اچھا کھیل رہا ہے. بالنگ جو ہے نا اس کی طرح کوئی بال پھینک ہی نہیں سکتا. اصل میں یہاں پہ جو ہے نا جو جتنی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے وہ یوتھ کے بارے میں جو ہے نا سوچتے نہیں ہے، وہ صرف پالیٹکس جو ہے نا کھیلتے ہیں. نہیں وہ رانا مشہود سے نہیں آپ ملے؟ وہ پرائم منسٹر یوتھ افیئرز کا ان کے ساتھ بھی جو ہے نا جو رسجا کا ایک ایونٹ ہوا تھا اس میں ملاقات ہوئی تھی. وہی جو ہم نے کرایا تھا پچھلے سال سرینا ہوٹل میں. سرینا ہوٹل میں ہوا تھا، اس میں جو ہے نا ہیلاوائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ نہیں، مگر صرف ملنے سے جو ہے نا مسئلے تو حل نہیں ہوتے نا. اب اتنا یوتھ ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے جو ہے نا بیرے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا جو ہے نا ادھر ایونٹ کروایا، اور سارے جو ہے نا ابھی پھر کہہ رہے کہ آپ جو ہے نا اس ایونٹ کو جو ہے نا منتھلی اس کے اوپر لے کے آئے. یعنی کہ ایک وقت وہ تھا کہ بالنگ کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. اب وہ وقت ہے کہ اسلام آباد جیسی جگہ پہ جو ہے نا 4-5 کلب جو ہے نا بن گئے. ٹھیک ہے، پنڈی میں ہے، لاہور میں بن گئے. ٹھیک ہے، مور دین 60 کلب پاکستان میں جو ہے نا آ گئے. اور یہ جو ہے نا ہماری جو کوشش تھی، جو دن رات کی محنت تھی، ٹھیک ہے، وہ ہوا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پورے ورلڈ میں جو ہے نا پاکستان کو اس کھیل میں ہم نے شامل کیا، جو 137 کنٹریز میں جو ہے نا کھیلا جاتا ہے. جو میرا خواب ہے کہ ہم ورلڈ کپ ادھر کروائے، لے کے آئے، تو اس میں جو ہے نا تقریباً مور دین 100 کنٹریز جو ہے نا یہاں پہ آنے کو تیار ہے اور پارٹیسپیشن جو ہے نا کر سکتے ہیں. 7-8 سال سے آپ نے ان کو لارا لگایا، وہ ابھی بھی تیار ہے؟ وہ ابھی بھی تیار ہے، بلکہ ابھی جو ہے نا ایک لیڈی ہے دریا پاجک، ان کے ساتھ بھی میری جو ہے نا بات ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ آپ آئے ہمارے ادھر جو فیمیل ہے ان کو جو ہے نا ٹرین کرے، جو وومنز بالرز ہیں. تو ابھی جو ہے یعنی کہ لوگ بڑے جوش و خروش سے جو ہے نا آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹڈ پلیئر جو ہے نا جو جن میں ٹیلنٹ تھا وہ اتنے ابھر کے آئے کہ ابھی جو ہے نا اگر وہ ورلڈ کپ یا کوئی بھی ایشین گیم ہو اس میں کمپیٹ کرے نا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ہے نا پاکستان کا بڑا اچھا نام جو ہے نا وہ. اجاز صاحب آپ نے کالج کا کرایا، اسکول کا کرایا، یونیورسٹی کا کرایا، ڈیف کا کرایا، بلائنڈس کا کرایا، آپ نے بچوں کا کرایا، بچیوں کا کرایا، آپ نے سپورٹس جرنلسٹ جن کو پتہ ہی نہیں تھا سپورٹس کور کرنے آ جاتے تھے منہ اٹھا کے، آپ نے ان کے کئی ایونٹس کرائے. تو اجاز صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو صرف آپ کا ایسا کلب ہے جو کیا صرف اس لیے کہ پہلے آپ سیکرٹری رہے اور اب آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان بالنگ فیڈریشن کے، اس لیے آپ یہ 50% جو آپ اپنی جیب پہ وزن ڈالتے ہیں، یا نہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ بچے؟ اچھا پہلے تو لوگوں کو لگتا تھا وہ کرکٹ والی بالنگ ہے کہ جو بالر جو ہے نا کوئی کرکٹ کی گیم ہے اس میں وہ بالرز آپ تیار کر رہے ہیں، بیٹسمین تیار نہیں کر رہے. بعد میں انہیں پتہ لگا نہیں 10 پن بالنگ بھی ایک سپورٹس ہے، اور بالنگ جو ہے وہ بالز ہوتی ہیں وہ آپ نے امپورٹ بھی کی پاکستان میں، جب کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کتنے کی ہے. آپ نے یہاں لا کے اتنی سستی کرا دی کہ بعد میں یہاں پہ ایک طوفان آ گیا، ہر بندہ بالنگ میں آ گیا. دیکھیں یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اگر آپ ان کو ڈسکاؤنٹ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، اگر جو یوتھ یعنی کہ آنا چاہ رہے ہیں اور بالنگ سیکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم 50% ڈسکاؤنٹ اس لیے دیتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایکسپینسیو گیم ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے نا ہماری سرپرستی 70 روپے یونٹ دے رہی ہے آپ کو بجلی. 70 وہ ہے، پھر جو ہے نا اے سی اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہے. اصل میں محسن بھائی دیکھیں یہ ایک انڈور گیم ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا سیکیورٹی وائز بھی جو ہے نا سیف ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ لوگ لگے اور ہوئے، آپ کے پاس تو ویسے بھی مختلف ملکوں کے امبیسڈرز آتے ہیں، فیملیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ملیشین آئے ہوئے تھے، ملیشین آئے کمشنر آیا ہوا تھا ہمارے پاس، جو ایونٹ ہو رہا تھا یوتھ کا ابھی جو بیریا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا، تو وہ جو ہے نا آئے ہوئے تھے، چیف گیسٹ تھے. دوسرا یہ کہ یہاں پہ ابھی جو ہے نا بالنگ میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ اگر یہ کام میں باہر کسی اور ملک میں کرتا نا تو میرے خیال میں ابھی جو ہے نا جو گولز ہمارے تھے نا وہ آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس مل چکا تھا، اچیو کر لیتے. ابھی یہاں پہ جو ہے نا منتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آئے یہ اچھا ایک پروجیکٹ ہے اور اس میں جو ہے نا آپ کرے پارٹیسپیٹ. آپ دیکھیں اگر اسپورٹس کمپلیکس کو لے، اسپورٹ کمپلیکس جو ہے نا ابھی آپ جائے کتے بونگ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو میں نے ایگزیکٹو کمیٹی میں جو ہے نا پروپوزل دیا کہ آپ اس کو اسپورٹ سٹی بنائیں، اور ہم آپ کو ایڈوائس دے دیتے، آپ اتنا پیسہ جنریٹ کریں گے کہ آپ جو ہے نا سوچ بھی نہیں سکتے کہ 24 آور سروس جو ہے نا ہم پرووائڈ کر سکتے.
اب دیکھیں جو اسپورٹس کے ملازمین ہیں وہ تو اسپورٹ بورڈ کے ملازمین ہیں نا، تو پورا اسپورٹس کمپلیکس جو ہے نا وہ تو وہ نہیں سنبھال سکتے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک طرف آپ لیں اسلام آباد کلب، دوسری طرف جو ہے نا آپ اسپورٹس کمپلیکس لیں، ٹھیک ہے. تو اسلام آباد کلب جو ہے نا بنسبت اسپورٹس کمپلیکس جو ہے نا چھوٹا ہے، ساری فیسلٹیز جو ہے نا ادھر ہے. اگر اسلام آباد کلب کا ممبرشپ جو ہے نا وہ 35 لاکھ روپے پہ جو ہے نا آپ دے بھی نا تو تب بھی نہیں ملتا، بڑی بڑی سفارشات جو ہے نا وہ کرنے پڑتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے نا اس سے زیادہ ہے، جو چیزیں ہیں وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، فیسلٹیز زیادہ ہے. فیسلٹی زیادہ ہے. تو اگر ان کا 35 کا ہے تو ان کا تو 50 لاکھ کا پھر بکے گا نا. تو یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیوں نہیں سوچ رہے اس بارے میں. نہیں تو پہلے تو آپ انہیں بتائیں نا کہ آپ کو اتنے کروڑ پہلے دوں گا، یہ نہیں بتایا آپ نے انہیں؟ یہ پہلے بتانا تھا نا. دیکھیں اب بھی مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارا جو چاہے اسپورٹس ہو چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، ٹھیک ہے، بغیر اس کے تو کام چلتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے نا ہمارا یوتھ جو ہے نا وہ سارے ڈپریشن کے مریض بن گئے. آپ خود بھی تو پاکستان چھوڑ کے ناراض ہو کے جا کے دبئی بیٹھ گئے تھے، اتنی مشکل سے آپ کو واپس لایا گیا. دیکھیے ابھی میں ابھی آپ کو کیا بات بتاؤں، بہت سی کہانیاں ایسی ہے نا کہ وہ میڈیا میں جو ہے نا بتانا نہیں چاہتا، مگر اس وقت جو ایمز ہے نا ہم نے اس کو جو ہے نا اچیو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یوتھ کو جو ہے نا انوالو کر لے اور یہ کر لے، تو میں ابھی جو ہے نا 14 اگست اتنا دور نہیں ہے جو ہمارا سالانہ ایونٹ ہوتا ہے جشن آزادی کو ہم جو ہے نا ایونٹ کے تھرو جو ہے نا بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. تو ہم ان کو دکھا بھی سکتے ہیں کہ بھائی یہ آئے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے نا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، کس طرح یوتھ کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا اتنی منفی سرگرمیاں جو ہے نا پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یوتھ ہمارا خراب ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ان کو مثبت سرگرمیوں کی طرف بندہ راغب کرے. نہیں تو اجازت صاحب ابھی آپ نے دوبارہ یہ صفا گولڈ والا اپنا جو ہے کلب اس کو ری ایکٹیویٹ کیا، آپ نہیں سمجھتے 4-5 سال کے گیپ کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں دوبارہ آپ کو زیرو سے شروع کرنی پڑیں گی؟ دیکھیے محسن بھائی، میرا جو مین مقصد ہے نا، دیکھیے ایکٹیویٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب جو ہے نا محنت اگر آپ کریں نا تو محنت کا صلہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر وہی زیرو سے محنت، اور اسی طرح جو ہے نا یہ زندگی لیکن اجازت صاحب جب آپ نے یہ سٹارٹ کیا تھا اس وقت یہ بہت زیادہ کراؤڈڈ جگہ تھی، مطلب بڑا رونق ہوتی تھی جب ہم صفا گولڈ میں اسپیشلی اس وقت. آج بڑے عرصے کے بعد میں آیا اور معذرت کے ساتھ مجھے تو لگا ہی نہیں کہ میں کوئی انسانوں کی جگہ پہ آیا ہوں یا کوئی، آپ نے ابھی اسپورٹس بورڈ میں کہا کتے بھونک رہے ہیں، یہاں تو ہمیں وہ بھی بھونکتے نظر نہیں آئے. کیا کر دیا ہے اس کو؟ محسن بھائی اصل میں یہ پورا فلور جو ہے نا وہ ابھی جو ہے نا رینویٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 مہینے تک جو ہے نا آپ دیکھیں وہی جوش و خروش، وہی سلسلے، وہی رونقیں جو ہے نا انشاءاللہ اجازت تعالیٰ صاحب بحال آپ کریں نے گے. کرکٹ کے علاوہ ٹینس اوکیجنلی کوئی ڈیوس کپ آ جائے، اسکواش کوئی بڑا ایونٹ آ جائے 20-30 ہزار $50,000 والا، یہ واحد گیم تھی 10 پن بالنگ جو لائیو جایا کرتی تھی پاکستان میں. یہ بہت بڑی بات تھی کہ کرکٹ کے علاوہ کسی ایونٹ کو لائیو دکھایا جائے. آپ نے یہ بھی کیا، پی ٹی وی سے بھی کیا، جو پرائیویٹ چینلز ہیں اس کے ساتھ بھی کیا. کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ تیار ہے اندر آنے کے لیے، گورنمنٹ خود ہرڈلز کریٹ کرتی ہے؟ دیکھیں اگر آپ جو ہے نا اپرچونٹیز اچھی دے، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہ تو ادھر لوکل جو ہے نا جو پرائیویٹ لوگ ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل لوگ جو ہے نا وہ بھی ادھر آ کے جو ہے نا، کیونکہ باؤلنگ جو ہے نا اتنا پاپولر گیم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 137 کنٹریز میں جو ہے نا کھیلا جاتا ہے. ابھی افغانستان بھی شامل ہو گیا، تو 138 ہو گئی. وہ بال ہی سے کھیلتے ہیں نا جی، افغانستان والے، افغانستان والے بھی پتہ لگے طالبان نے کچھ اور ہی کہہ رہے ہوں گے ہم تو ان سے کھیلیں گے، پھر کیا کریں گے؟ نہیں وہ اب جو ہے نا ان کے بھی اچھے پلیئرز جو ہے نا بھی بن رہے ہیں. جس طرح کرکٹ کو انہوں نے جو ہے نا بعد میں سٹارٹ کیا، ابھی آپ دیکھیں وہ بھی بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. تو نہیں ان کا ٹیلنٹ تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ہی تو دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے. تو دیکھیں یہاں پہ صرف جو ہے نا کرکٹ کے علاوہ کسی گیم کو پروموشن نہیں ہوتی. اب یہ اسپورٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی نیشنل ایونٹ ہو رہا اور اس کو پی ٹی وی پہ لائیو دکھایا جا رہا ہے. آپ ابھی پی ٹی وی کھول لیں، اس پہ کرکٹ، پی ٹی وی اسپورٹس پہ کرکٹ ہوگا، جیو اسپورٹس پہ کرکٹ ہوگا، اے آر وائی کا جو اسپورٹس چینل ہے اس پہ کرکٹ ہوگا، ٹھیک ہے. تو ان کو چاہیے کہ دیکھیں جتنی بھی گیمز ہے ان کو پروموٹ کرے، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی پروموٹ کرے، تاکہ لوگوں میں جو ہے نا ایک جذبہ پیدا ہو.
تو اسی طرح جو ہے نا ہمارا آپ نے کوئی بنایا اپنا، کوئی بنایا ہو، کوئی رپورٹ تیار کی ہو کہ آپ جا کے ملیں؟ ابھی جیسے سیکٹری سے ملیں آپ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن سے، ایسے آپ یہ جو رانا مشہود صاحب ہیں یا ہمارے آئی پی سی منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، بڑے اچھی ہماری بھی میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا ہمیں بلائیں گے، ہمیں بھی سال ہو گیا انتظار کر رہے ہیں کب بلائیں گے. تو آپ بھی کوئی انتظار، کوئی تیاری ویاری کی بھی آپ نے پیپر ورک اپنا؟ دیکھیے پاکستان میں فار ایگزامپل اب میں اگر ایک کلب کا مالک ہوں نا تو وہ مالک ہے ہمارے، ٹھیک ہے، اسپورٹس کے، تو ان کو چاہیے نا کہ جتنی بھی فیڈریشنز ہیں ان کو بلوائے، نہیں تو مالک تو آپ کو اون ہی نہیں کرتا، تو میں وہی تو وہ تو بات آپ کو ڈسون کرتے ہیں. وہی تو بات آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہی تو مسئلہ ہے مین. تو ہم ہمارا 2017 کے بعد پاکستان سپورٹس بورڈ نے کوئی بڑا ایونٹ کرایا ہو؟ کوئی نہیں کروایا، اور جو ایونٹ تھا قائد اعظم وہ بھی میں نے جو ہے نا پروپوزل دیا ہوا یہ تھا. جو ابھی کرایا پیرزادہ صاحب نے، یاسر نے، یہ جب چودھری اعجاز صاحب آئی پی سی سیکرٹری تھے، ٹھیک ہے، ان کو یہ ایڈوائس میں نے دیا تھا. 2016-17 کی بات کر رہے ہیں، 2016-17 کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ان کو میں نے کہا کہ جتنی بھی فیڈریشن ہے، پھر انہوں نے میٹنگ بلوائی، اس میں اختر رسول بھی تھا، سارے فیڈریشنوں کے جو ہے نا وہ تھے. تو ان کو میں نے یہ ایڈوائس دی تھی کہ آپ ہر فیڈریشن کو جو ہے نا پیسے دے کے جو ہے نا، تقریباً ٹوٹل اس وقت بجٹ بن رہا تھا 4-4.5 کروڑ. ٹھیک ہے. جب انہوں نے میرا آئیڈیا جو ہے نا وہ کیا تو اس وقت جو ہے نا پھر انہوں نے تقریباً وہ جو ایونٹ تھا نا وہ 17 کروڑ روپے تک جو ہے نا پہنچا دیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا، کس طرح معاملات تھے، کیا کرپشن ہوئی تھی. نہیں لیکن انہوں نے خرید لیے تھے نا، پھر کوئی کرپشن رپورٹ ہی نہیں آئی. صافی بھی گئے، آپ بھی گئے، میں بھی گیا، سب گئے. تو یہ معاملات ہے. اچھا اعجاز صاحب، آپ نے ایک بڑی زبردست ایک ان کو پروپوزل دی تھی، مجھے یاد ہے 2017-18 کی بات ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہم ایک نیشنل کانفرنس بلاتے ہیں ساری فیڈریشنوں کی، اور بیٹھ کے اس میں جو ہے نا ایک لائے عمل طے کرتے ہیں کہ سپورٹس کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے. اس کا کیا ہوا؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا. پروپوزل تو ہم نے دیا ہوا تھا، بلکہ وہ بھی پروپوزل دیا ہوا تھا، کوچ کے لیے بھی پروپوزل دیا ہوا تھا. ابھی تک کوچ تو آپ اپنی جیب سے لے کر بھی آئے تھے انٹرنیشنل 1-2 دفعہ. ڈاکومنٹس جو ہے نا ابھی تک ہوا میں کوئی. اچھا اعجاز صاحب، ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ جی آپ ایک ورلڈ چیمپئن شپ 10 پن بالنگ کی کرانا چاہتے ہیں، کہاں کرانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس کے اصل میں جو ہے نا جو انٹرنیشنل ورلڈ کپ کے لیے جو ہے نا وہ چاہیے 24 لینس، 24 to 30 لینس، ٹھیک ہے. پاکستان میں ابھی جتنی بھی کلبز ہیں نا وہ 12 لین سے جو ہے نا اوپر نہیں ہے. تو اس پہ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جو لوازمات ہے وہ پورا کرنے تو کوئی ایشین لیول پہ، کوئی ساؤتھ ایشین لیول پہ کرا سکتے ہیں 12 لینوں پہ؟ ساؤتھ ایشین کا جو ہے نا میں وہی بات آپ کو بتا رہا ہوں، انٹرنیشنل ایونٹ کے لیے جو ہے نا وہ 24 لین چاہیے. 24 لینس چاہیے. تو وہ تو نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ رادھا نہ چاہیے. اور اس طرح جو ہے نا ابھی ہم نے ایک ایکٹیویٹیز وہ کی بھی کہ اسپورٹس ڈپلومیسی، جو ابھی ہم جون میں جو ہے نا رشیا بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سرینا ہوٹل والوں کے ساتھ تو نہیں مل کے کر رہے؟ وہ نہیں. ابھی ہمارا جو ہے نا جو یہ سینٹرل ایشیا اسٹیٹ سے، ٹھیک ہے، ایران ہو گیا، اس طرح جو ہے نا رشیا کے ساتھ جو تھی، رشیا کے ساتھ. تو اس طرح کا جو ہے نا ہم ایونٹ کریں گے، ان کو جو ہے نا ہر کنٹری سے. ابھی آپ کا فوری کیا ایونٹس ہیں جو آپ پلان کر رہے ہیں؟ ہمارے ابھی جو ہے نا ایک کراچی میں جو ہے نا ہمارا ایونٹ آ رہا ہے، پاکستان ماسٹرز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد رشیا میں جو ہے نا ہم جا رہے ہیں لیگ میں، تقریباً 12 پلیئرز ہیں اور اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا اگست کا ایونٹ آ رہا ہے. پھر اسی سال جو ہے نا یوتھ کا جو ہے نا ورلڈ کپ آ رہا ہے. کہاں آ رہا ہے اس میں وہ قطر میں. ٹھیک ہے. تو اور ایک جو ہے نا نومبر میں جو ہے وہ آ رہا ہے ایونٹ. اور پھر ہمارا جو ہے سینئر پلیئرز ہے ان کا آ رہا ہے امریکہ میں. ٹھیک ہے. تو وہ ہے اکتوبر میں. جو امریکہ پہلے بھی آپ 2-4 دفعہ لے کر گئے، اسپورٹس بورڈ نے وعدے وعید بھی کیے، اتنے دیں گے اتنے دیں گے، وہ پیسے نہیں دیتے آپ؟ نہیں، وہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا، منسٹر صاحب نے انسٹرکشن دی تھی کہ آپ جا کے جو ہے نا وہاں پہ ورلڈ کپ دے کے اور پھر ہمیں رپورٹ دے دے. تو وہ جب ہم لے کے گئے وہاں پہ جو ہے نا WTBA کا جو پریزیڈنٹ تھا ان کے ساتھ میٹنگز کروائی، سارا سلسلہ ہو گیا. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یار اتنے ممالک اور یہ سارا سلسلہ، تو وہ پھر رپورٹ جو ہے نا انہوں نے بنائی 3 ہی. جو ڈی جی صاحب اس وقت تھے، گنجیرا صاحب جو آپ کے ساتھ بھی گئے تھے، جی، انہوں نے اس وقت رپورٹ جو ہے نا بنائی 3 ہی. اچھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایشین چیمپئن یار شپ، وہ تو کہتے ہیں میں اسپورٹس میں جو ہے PhD کی ہوئی ہے آسٹریلیا سے، رپورٹ ہی نہیں بنائی انہوں نے. اس کے بعد جو ہے نا پھر ایشین چیمپئن شپ ہوئی ابو دھابی میں. اس میں بھی جو ہے نا
یہی چیز جو ہے نا کہ آؤ آپ کو ایشین لیول پہ جو ہے نا ہم دکھا دیتے کہ کتنی کنٹریز دکھایا آپ نے ڈی اے بھی بنایا ان کا, وہ بھی جو ہے نا دکھایا. اس کے بعد پھر ایک کمیٹی بن گئی جس میں جو ہے نا منسٹری کے بھی لوگ تھے اور وہ بھی تھے اسپورٹ بورڈ کے پہلے بھی ایک کو لے تھے, جاتے تھے پھر 10 کو لے جانا تھا. ابھی جو ہے نا ابھی اس کا جتنا بھی جو بھی رزلٹ تھا نا وہ زیرو. کمیٹیاں جو ہوگی دیکھیں پاکستان میں کمیٹی گھر میں ڈالیں محلے میں ڈالیں یا حکومت کے ساتھ ڈالیں, پیسے تو نہیں ملتے, کمیٹی ہوتی ہے نا وہ. تو ابھی جو آپ کرانا چاہ رہے ہیں کراچی میں جو ایونٹ ہے, پھر جو آپ باہر جائیں گے, یہ سارا اپنی جیب سے ہوگا؟ یہ سارا اپنی جیب سے. نہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے پھر, کہ کب تک آپ اگر آپ پیشن اپنا کیا پیشن دیکھیں اگر آپ ایکٹیویٹیز نہ کریں نا تو پھر تو فیڈریشن کسی کام کی نہیں. ٹھیک ہے, اگر فیڈریشن کب تک جیب سے لگائے گی؟ دیکھیں کوئی گرانٹ دیتا ہے پی ایس بی آپ کو؟ پیس بھی جو ہے نا ابھی اس سال تو نہیں دیا ہے, پچھلے سال جو ہے نا وہ دیا ہوا تھا. اور ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو یہ جون میں لیپس کر جائے گا سارا بجٹ. ابھی جو پاکستان ماسٹر ہو رہا ہے نا تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ کمپنی سے جو ہے نا اسپانسرشپ. نہیں پی ایس بی کیا کہہ رہا ہے؟ پی ایس بی کو تو ہم نے جو ہے کتنا کو 1.5-2 کروڑ پہ دیتا ہے سالانہ آپ کو پی ایس بی؟ نہیں پروپوزل ہم نے دیا ہوا ہے, ابھی تک جو ہے نا کوئی. کتنے دیتا ہے پی ایس بی؟ 2-3 لاکھ روپے دے دیتا ہے؟ نہیں ہمیں 50 لاکھ بھی دیے, 60 نہیں لاکھ دیے وہ تو آپ جب امریکہ گئے تھے نا ایونٹس کے لیے دیے ہوئے. نہیں سالانہ گرانٹ ہے کتنا؟ سالانہ گرانٹ جو ہے نا ہمیں 10 لاکھ روپے ملتا. 10 لاکھ روپے؟ 10 لاکھ. وہ تو بجلی کا بل ایک مہینے کا نہیں آتا ہوگا. وہ بھی کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. نہیں تو آپ نے اس کے ساتھ نہیں کوئی معاملات طے کیے تھے؟ جو سابقہ احسان اللہ مزاری منسٹر تھا وہ ٹھیک تھا نا؟ 70-30 ٹھیک نہیں تھا؟ 70-30 دیکھیں ادھر جو ہے نا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ نہیں بتائی جائے نا تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, اور میرے سے زیادہ ان کو خود پتہ ہے منسٹری کو. ٹھیک ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ادھر کتنا لڑائی کی اسپورٹس بورڈ میں, کتنے کرپشن جو ہے نا نکالے اور کتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ کیا. یعنی کہ یہاں پہ اگر آپ اچھائی کرو تو بھی بدنام, برائی کرو تو بھی بدنام. یعنی کہ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ اسی طرح آرام سے پیار محبت سے جی جناب حضور, یہ جی جناب حضور تو سے تو کام نہیں بنے گا. اتنے مطلب 20 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کچھ نہیں ہوا. اگلے 20 سال مزید انتظار, میرے پاس تو 20 سال نہیں ہوں گے, شاید آپ کے پاس ہوں. بس دیکھتے 1 سال 2 سال اور ٹرائی کرتے, اگر ہو گیا ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوا تو پھر. ابھی آپ کا امیجیٹ پلان کیا ہے؟ اگر یہ فرض کریں آپ کو بلاتے ہیں اسپورٹس بورڈ میں تو آپ ولنگ ہیں, کتنا عرصہ لگتا ہے ایک ایلے کو تیار ہونے میں؟ یہ ایلے تقریباً, کیونکہ وہ جو بلڈنگ ہے وہ تو تیار ہے, کنسٹرکشن آلریڈی. پھر تو زیادہ دن نہیں لگنے چاہیے, میرے خیال میں 15-20 دن. یعنی کہ ہم مہینہ 2026 میں جو ہے نا ورلڈ کپ اس پہ کرا سکتے ہیں اگلے سال. یعنی اگلے سال. لیکن اجازت صاحب یہ ہے کہ وہ پھر اکوپمنٹ منگانا ہوتا ہے, اس پہ تو ٹھیک ٹھاک ڈیوٹی ہوتی ہے. تو وہ تو خیر ڈیوٹی, اب ظاہر بات ہے اگر حکومت سے آپ کہیں گے کہ کوئی ویو آف کر دیں, ریلیکسیشن دیں. کتنے کا تقریباً یہ 24 لین کا جو پروجیکٹ ہے, اگر بلڈنگ ویلڈنگ سب ان کی ہو اور ٹیکس ویکس نہ ہو تو کتنے کا خرچہ ہے؟ کم از کم 60 کروڑ. 60 کروڑ. تو آپ کے پاس یہ انویسٹر ہیں؟ انویسٹر ہے, کیونکہ حکومت تو کچھ نہیں دے گی. انویسٹر بعد میں یہ نو انویسٹر کہے ہم نے پیسہ لگایا, لاؤ اب ایک ہی دفعہ دو. ہم نے دیکھو ان کو کہا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب ایک گیم کی جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں, ہم سمجھا کے تک گئے. اب یہ گیم ایسی ہے کہ یہاں سے جب ہم جاتے ہیں نا اور ہم پر ہیڈ جو انٹری کرتے ہیں نا وہ تقریباً $300 سے جو ہے نا کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اگر جو انٹری فیس ہے ایک پلیئر کی, انٹری فی ہے ایک پلیئر کی. ٹھیک ہے, تو ہر کنٹری سے جو ہے نا اگر آپ فار ایگزامپل 6 بھی بلوائے تو آپ کیلکولیٹ کر لیں. $1800 تو صرف پارٹیسپیشن ہو گئی, اس کے علاوہ کھانا پینا رہنا وہ سب وہ دیں گے. بہت بڑا چھام ہے اس میں اور بہت انکم جنریٹ ہو سکتی ہے. آپ کا اسپورٹس ٹورزم نہیں, انکم تو دیکھیں, انکم تو ایک بات کی چیز ہے نا. سب سے پہلے تو آپ کے ملک کا ایک پازیٹیو امیج جائے گا پوری دنیا میں کہ آپ ایک اسپورٹس لوننگ نیشن ہے. ادر دین کرکٹ جو ہے آپ دیکھیں, کرکٹ میں تو آپ ختم ہو گئے. اللہ کی مہربانی سے ایک اسپورٹس ٹرن پولیٹیشین ٹرن جس نے کہا تھا میں پورے ملک میں جال بچھا دوں گا, اس نے صرف اور صرف جو ہے نا سازشوں کا جال بچھایا, باتوں کا جال بچھایا. کرکٹ جس نے اس کو پرائم منسٹر بنایا اس کو ہی اس نے تباہ و برباد. جس ملک کی آبادی 2 کروڑ ہے اس کا سسٹم آپ 25 کروڑ پہ لگا رہے تھے. محسن بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ سوائے کرکٹ کے, ٹھیک ہے, آپ مجھے ایک گیم دکھائے جو کہ پروموٹ ہو رہی ہو. کرکٹ کہاں پروموٹ ہو رہی ہے؟ کرکٹ بہت پروموٹ. کون سی؟ کدھر؟ ایک 100 اسپانسر ہوتے تھے پی ایس ایل میں,
اس دفعہ 40 بھی نہیں ہے. جو گراؤنڈ سے باہر تک آپ نے کبھی مجھے کہا کہ محسن بھائی ایک پاس دے دیں, پنڈی اسٹیڈیم جانا, کیوں نہیں کہا؟ میں کبھی زندگی میں جو ہے نہ چاہوں گا کہ ادھر جا کے میں کرکٹ کا نہیں, میچ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اس کو جو ایک برانڈ تھا دنیا بھر میں, اس کو آپ نے بنے بنائے برانڈ کو تباہ و برباد کر دیا. برباد کس نے کیا؟ انہوں نے کیا, اور کس نے کیا؟ تو پھر مجھے یہ بتائیں بیوروکریٹ جو ہے اس کا کرکٹ سے کیا کام ہے؟ آپ ابھی کوئی بھی فرض کریں آپ انٹیریئر منسٹر کو کہیں گے آئیں جی بالنگ کلب کے آپ صدر بن جائیں, وہ کیا کریں گے؟ صدر تو وہ بن جائیں گے, کریں گے کیا؟ وہ انہیں کیا پتا ہے بالنگ کیا ہوتی ہے, اس کی لینتھ ٹوٹل کیا ہے, بال کا وزن کیا ہے, یہ پنز کیوں کہا جاتا ہے, انہیں کتنی گریں تو کیا ہوتا ہے, سمیش کیا ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ جب آپ سپورٹس فیڈریشنوں میں پولیٹکس اور یہ چیزیں لے کے آتے, ٹھیک ہے, تو پھر یہی حال ہوتا ہے. 20 سال رہا عارف حسن ہمارا پریزیڈنٹ پی او اے کا, 20 سال آج ایک ماچس کی تیلی نہیں لا سکے 20 سال میں. وہی خالد محمود جس پہ اتنے سارے مسائل تھے, یہ پی ایس بی صدر اپنا بنوایا پھر بیٹھ گیا. یہ پاکستان میں سپورٹس کو پروموٹ کریں گے؟ دیکھیے یہاں پہ مسئلہ یہ نا کہ سفارش ہے, ٹھیک ہے, کوئی جو ہے نا منسٹر سفارشی ہوگا, کسی کا جو ہے نا کوئی جرنیل سفارشی ہوگا, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے سپورٹس کو بھی تباہ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ بھی تباہ ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایگزیکٹو کمیٹی کے سفارشات پہ عمل ہو رہا ہے واقعی پاکستان سپورٹس بورڈ سیریس ہے اور آپ کو ایلے بنانے کی جگہ دے گی؟ نہیں, مجھے تو پھر کیا ہوگا؟ پرائیویٹ جگہوں پہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں ان کا جتنا رینٹ ہے, بجلی کے جتنے بل ہیں, آپ کیسے پورے کریں گے؟ کیا کیا بیچیں گے؟ یہ جو جگہ ہے نا, ٹھیک ہے, ان کے پاس ویسی پڑی ہوئی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی. بھائی ان کے پاس تو پورا سپورٹس بورڈ ہی ویسا پڑا ہوا ہے نا. تو ہم تو چاہ رہے ہیں نا کہ اس کو جو ہے نا اگر ہو سکتا ہے اور ہم اس کو لے لیں, ٹھیک ہے, آباد کر لیں, تو میرے خیال میں ان کو سی ڈی اے سے کیوں نہیں بات کرتے؟ ان کے پاس بھی تو بہت جگہ ہے. سی ڈی اے کو بھی پروپوزل دی ہوئی ہے, سی ڈی اے کو بھی جو ہے یہ رنداوا تو خود بھی کرکٹر ہے, اچھی کرکٹ کھیلتا ہے, اس سے چیئرمین سے کمشنر سے کیوں نہیں بات کرتے؟ سارا ایک ہی سلسلہ ہے, کوئی چانس نہیں ہے, تو پھر آپ کیوں امید لگا کے بیٹھیں گے کچھ ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ امید پہ جو ہے نا دنیا قائم ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جلوہ ہو جائے کہ ہماری بات سنی جائے اور ہمیں بلوائے, شاید کہ میری بات اتر جائے دل میں تیرے. یہاں جی اجاز صاحب پاکستان 10 پن بالنگ فیڈریشن کے صدر ہیں, اور ایک انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا کہ اپنی آواز پہنچانے کے لیے دبنگ انسان ہیں, ان کی ہلکی آواز پہ نہ جائیں, یا ان کے وہ جو کیا پاکستان میں نا جسے کہتے ہیں نا شریفانہ سٹائل میں دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں, یہ انہوں نے بڑی ان کی خدمات ہے پاکستان میں, نہ صرف 10 پن بالنگ کی پروموشن میں. انہوں نے اپنی, میں تو گواہ ہوں اس بات کا, اپنی ذاتی گھر بیچا ہے, اپنے بچوں کے لیے بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے, اور قوم کے بچوں کے لیے کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے, وزیر اعظم صاحب باتیں تو بہت کرتے ہیں, یوتھ کا انہوں نے یہ رانا کو بنایا ہوا بھی ہے, اللہ کرے یہ کچھ کرے. اور رانا ثناء اللہ صاحب انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں, پاپولر انسان ہے, دبنگ آدمی ہے. میں سمجھتا ہوں انہیں چاہیے اجاز جیسے لوگوں کو بلائیں جنہوں نے ملک اور قوم کی خاطر بڑی خدمات ہے. پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا بالنگ میں, کئی بچوں کو, کئی بزرگوں کو لے جا کے, کئی بچیوں کو لے جا کے انہوں نے بچوں کو لے جا کے کھلایا. میں سمجھتا ہوں ان کی باتوں کو گورنمنٹ کو بہت سیریس لینا چاہیے, رادر دین رانا مشہود صاحب عوام میں اٹھیں اور ادھر ادھر کے لوگوں کو ٹکٹ دے دے, اس کو وہ دے دے. پاکستان سپورٹس بورڈ کو, اور اسپیشلی ینگ انرجیٹک ہیں یاسر پیرزادہ صاحب جو ڈائریکٹر جنرل ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کے, پیسہ کمانا ان کا کام نہیں. 1 ارب کا ان کو 1 بلین کا بجٹ ملتا ہے حکومت کی طرف سے, میرا خیال ہے وہ کافی ہے. تو سپورٹس کی پروموشن کریں, 10 پن بالنگ کا ایلے بنائیں, دنیا کا ورلڈ کپ یہاں ہوگا تو پاکستان کا پازیٹیو امیج جائے گا.